بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. مسلمان ہزاروں سال سے اپنے کانٹیننٹ پہ حکومت کرتا رہا ہے اور باعزت طریقے سے کرتا ہے. پورا یہ ہم کراس کر کے آتے ہیں اپنے مسلمان بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے فاتح، وہ تمام ایران کراس کر کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے اپنے افغانستان کراس کر کے آتے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پوری دنیا کے جو ہے خاص طور سے عرب کنٹریز، عرب اسٹیٹ سے آ کے یہاں پر ادھر سے گزرتے ہیں. پشاور آتے، پشاور سے پورا کراس کرتے. یہ پنجاب کا جو علاقہ ہے یہ سارے غلام تھے اور یہ ڈاکو اور چوروں کی ان کی کام کرتے تھے. یہ سارا یہ بیرن علاقے تھے. یہ یہاں پر کوئی آبادی زیادہ نہیں ہوتی تھی، بہت معمولی آبادی ہوتی تھی. یہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتے اور ان کو ہاتھ ہلا کر کے سلام کرتے اور عزت کرتے اور سارا، اس لیے کہ یہ اتنے وہ نہیں تھے کہ وہاں مسلمان کسی شاہ کو روک سکیں. اور یہ باعزت طریقے سے آتے اور ان کو سب کو باعزت طریقے سے مل کے جاتے. اور یہاں تک ہوتا کہ راستے میں ان کو کھانا پانی بھی دے کے جاتے تاکہ یہ ان کی پیٹ بھر سکے. مسلمان شاہ جتنے بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ گزرے ہیں. انہوں نے بڑی شان سے اپنی یہاں پر حکومت کی ہے. لیکن یہ کہ اس علاقے سے جب گزرتے تھے، یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے اور جو دہلی تک ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ روکتا تھا، کسی میں ہمت تھی. اور یہ اپنا یہاں تھوڑا سا قیام کرتے تھے اور یہ ادھر سے ہی گزرتے تھے. جو لاہور کا علاقہ، پنجاب کا تھوڑا بہت جو علاقہ پورا یہ ایک علاقہ تھا جس میں تھوڑے سے مہذب لوگ تھے جو ہندوستان کی طرف سے آئے ہوئے تھے. وہ اپنے امرتسر سے بھی آئے ہوئے تھے اور اس سے بھی آئے ہوئے تھے. یہ بڑے بڑے بہادر قسم کے لوگ تھے جو یہ شہنشاہ جایا کرتے تھے اور ان کو راستے میں کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ روکتے تھے. اس لیے جاتے تھے اپنے، اور دہلی میں جا کے وہاں پر قیام کرنے سے پہلے وہ اپنی ایک راجہ کوئی بھی ہوتے تھے، وہ ہندو ہوتے تھے، پنڈت ہوتے تھے، راجپوت ہوتے تھے. اس کے اندر وہ ایک وہ قوم بھی تھی جو اپنا یہاں کی اپنی رہائش پذیر تھی. ان کے ساتھ جو راجپوت وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو ایک آدھ راجہ کوئی ایسا ان سے ٹکرا جاتا تھا. بعد میں وہ ظاہر ہے وہ تو مسلمان تو بہت پاورفل تھا، بڑا طاقتور تھا. وہ اپنا ان کو ختم کرنے کے بعد میں اس کی حکومت اپنی بناتے. اور حکومت اس طرح بناتے کہ وہ اپنے سارے جتنے بھی مسلمان تو یہاں پر بہت کم ہوتے تھے، ہندو اور وہ زیادہ ہوتے تھے، راجپوت ہوتے تھے، پنڈت ہوتے تھے، اور یہ دوسرے لوگ ہوتے تھے، کرسچنز بھی ہوتے تھے. اس میں سارے لوگ جو تھے اس میں زیادہ تر وہ تھے جو ان کو ویلکم کرتے تھے. ایک آدھ وہ تھی ایک دفعہ اپنا رانا رنجیت سنگھ وہ تھا، اور دوسرا ایک لکشمی بائی تھی جو باقاعدہ مہارانی لکشمی بائی، جس نے ان سے ٹکر لی تھی. اور وہ ٹکر لینے کے بعد میں وہ اپنے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا، اور ان کو آزاد چھوڑ دیا تھا کہ آپ اپنے اس میں رہیں، اور آپ کو محل میں ہم آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے، آپ کو نہیں روکیں گے. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جو اپنے حساب سے کیجیے، اور کوئی کسی قسم کی ہمارے ساتھ تو توقع مت کیجیے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ظلم کریں گے یا آپ کو ہم بالکل وہ کر دیں گے. آپ بالکل ہمارے ساتھ کسی قسم کی دشمنی یا وہ مت لیجیے گا، پیار سے ہمارے ساتھ رہیے گا، شاید ہم آپ کو عزت سے رکھیں گے، عزت سے رہیں گے آپ. اس طرح سے مسلمان انہیں بڑے اپنے اخلاق کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتے. کرسچنز بھی ہوتے ہیں، دوسرے نیچی قوم کے لوگ بھی ہوتے، اور یہ جاٹ بھی ہوتے، پنڈت بھی ہوتے، اور سارے ان کے مندروں کو کبھی نہیں چھڑا جاتا، ان کے کسی اور کو نہیں چھڑا جاتا. البتہ یہ تھا کہ اپنے لیے جہاں جہاں مسجدیں بنانا چاہتے تھے بناتے تھے. یہ اس طرح حکومت کی انہوں نے کہ جناب وہ 1000 سال حکومت کرنے کے بعد اس علاقے کو دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا. اس کے بعد جو یہ سب
پاکستان اور ہندوستان بننے کا سلسلہ آیا تو ہندوستان پاکستان جو اس طرح بنایا گیا کہ یہ ایکچولی ہو رہا تھا کہ یہ کیبنٹ مشن پلان بنانا تھا ہمارے انڈیا کے آخری وقت تھا 1942 کی بات ہے، جو جنگ اس کی ختم ہو گئی تھی، تو اس جنگ کے بعد میں یہاں سے انگریز بھی جانا چاہتا تھا. انگریز جب جانے لگا تو اس نے پھر اس کی کیا کہ اس نے اپنے یہاں پر آ کر کے اپنے دہلی میں آ کر کے انہوں نے اپنا سرنڈر کر دیا، اور اس کے بعد میں واپس جانا تھا. وہ لندن کی جو کچھ زیادہ تر وہ برٹش تھے، اور برٹش جو ہے اس زمانے میں جنگ میں تباہ ہو چکا تھا، اور برٹش کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے، لہٰذا یہاں سے واپس جانا تھا ان کو. غرض یہ کہ وہ اس کے لیے یہ ہوا تھا کہ ایک بڑا پلان تھا، کیبنٹ مشن پلان ہمارے ابوالکلام آزاد نے بنایا. اور ابوالکلام آزاد جو ہے 9 سال کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے. کانگریس جو ہے وہ انڈین وہ تھی، اور اس کے علاوہ ایک مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ میں کوئی ایسا وہ نہیں، زیادہ وہ نہیں تھا مسئلہ. مسلم لیگ نے بعد میں بہت کام کیا، اور مسلم لیگ جو ہے وہ بنی بھی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھی، وہاں سے آغا خان ہی اس کے چانسلر تھے. اس طرح سے انہوں نے بنا کے اور بڑی عمدہ قسم کی وہ پالیسی بنائی. انہوں نے خاص طور سے اپنے مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے، یہ اپنے بڑے لرنڈ قسم کے آدمی تھے. انہوں نے کئی بکس بھی لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور بڑے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوؤں کے لیے بھی محبت اور خلوص اور پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے. کبھی ان کی کبھی کسی سے ناراضگی ہوتی تھی نہ کوئی ہوتا تھا. وہ بڑے ایک لائل قسم کے ہوتے. یہی وجہ تھی کہ پورے پاکستان ہندوستان اور کانٹیننٹ کا جو روح تھا وہ ان کی عزت کرتا تھا. شروع سے انہوں نے بہت قابل آدمی تھے. قرآن بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ حدیثیں بھی لکھی ہیں، بہت بڑی بڑی کام کیے ہیں. تو یہ انہوں نے لارڈ ویل نے باقاعدہ ایک وہ بنایا، کیبنٹ مشن پلان بنایا کہ مسلمانوں کو جانے نہ دیا جائے، بلکہ یہیں پر ہی اس کو ڈویژن کر دیا جائے. تو پورے کانٹیننٹ کو ڈویژن کیا جا رہا تھا. اس میں مسلمانوں کی علیحدہ حکومت تھی، اور اس کے لیے علیحدہ حکومت پلان بنایا تھا باقاعدہ. اس پلان میں یہ تھا کہ کیبنٹ مشن پلان میں صرف یہ تھا کہ جن کی اسٹیٹ تھی مسلمانوں کی، وہ الیکٹ ہو جاتے تھے، وہ الیکٹ ہونا تھا ان کو. اور اس کے علاوہ ایک سینٹر میں ایک کمیٹی بننی تھی، جو عام طور سے ہوا کرتا ہے. سینٹرل کا صرف یہ 3 وزارتیں تھیں. ٹاپ کی جو ہوتی مطلب یہ کہ ٹرانسپورٹ ہے، اور ایکسچینج ہے، اور دوسری تمام جو فیڈرل ہوتی ہے اپنا اسٹیٹ، وہ انہوں نے بنائی. اس کے علاوہ باقی 3 کرنے کے بعد سارا جو سسٹم تھا وہ ان کے کنٹرول میں تھا، اور اپنی تمام ساری حکومتیں ان کی بنانی تھی. اس طرح سے یہ بنا کے کیبنٹ مشن پلان جو تھا اس طرح بنانا تھا. اس میں یہ تھا کہ 35 لاکھ لوگوں کا بعد میں جب یہ پارٹیشن شروع ہو گیا تو اس میں 35 لاکھ آدمی جو ہے قتل ہوا، مارا گیا اور تباہ ہو گیا، اور ان کی ساری پراپرٹی تباہ ہو گئی. اور پورا علاقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول علاقہ جو تھا وہ کانٹیننٹ کا وہی تھا، جس میں کہ یہاں تک کہ اپنے بڑی بڑی ان کو وہ دی گئی تھی، بہت فیسلٹی دی گئی تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بعد میں کیبنٹ مشن پلان جو ہے امریکہ نے پھر سازش کر کے اس کو کہا کانٹیننٹ کو. اور کانٹیننٹ میں کیا انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اپنے پرائم منسٹر وہ تھے اپنے ان کا بہت اعلیٰ قسم کا پرائم منسٹر تھا. اس کو انہوں نے امریکہ نے کہا کہ اس کو آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، ان کو آپ سیپریٹ کیجیے، علیحدہ کیجیے، اور ہندو مسلم کو لڑائیے آپس میں، اور یہ پاکستان بنوائیے. تو یہ پاکستان بنوانے کی جب وہاں سے انہوں نے ایٹلی پرائم منسٹر تھا، ایٹلی کو پرائم منسٹر کو یہ بات کہی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور حقیقت یہ ہوئی پھر کہ بہت برے حالات ہوئے. یہ پاکستان بننا نہیں تھا. پاکستان جو بنا ہے یہ تباہی اور بربادی کا، یہ علاقہ بنانا چاہتے ہی نہیں تھے. میں اس کی اسٹوری آپ کو بعد میں بتاؤں گا، کہ یہ جو ویلاگ اس پہ میں بناؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی یہاں پر
وہ تھیں مجبوریاں تھیں، کیا پرابلم تھی، کیا مسائل ہوئے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔